خواتین و حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو ایمبیسڈرز لاؤنج۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع پاکستان اور چین کے ریلیشنز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور چین جو ہیں وہ ان کے درمیان تعلقات روایتی طور پر بہت مضبوط اور بہت گہرے رہے ہیں جب سے دونوں ملک وجود میں آئے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں جو گرم جوشی تھی اس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایمبیسڈر ریاض بخاری موجود ہیں اور ایمبیسڈر امجد شیر۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ایمبیسڈر امجد شیر سے کرنا چاہتا ہوں۔ امجد، 2015 میں جب سی پیک لانچ کیا گیا تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو ایک دم ایک بوسٹ ملا ہے وہاں پر، اور کیونکہ چین نے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی پاکستان کے انفراسٹرکچر میں، انرجی میں اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں، انہوں نے کافی ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو ایک بہت بڑا امپیٹس ملے گا۔ لیکن کچھ عرصے سے جو ہے وہ ایک نیا ڈسکورس جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ایک سیکشن جو ہے وہ پاکستان میں خاص طور پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، دانشوروں کا، کہ چین اور پاکستان کے درمیان جو گرم جوشی جیسے میں عرض کیا وہ اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں۔ کیا آپ ان عوامل کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا؟ شکریہ ایمبیسڈر ایاز۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات 1949 سے لے کر اب تک گرم جوشی کی دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ بات مختلف میڈیا، سوشل میڈیا اور انالسٹ اپنی طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا ان میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں بلکہ سی پیک کے لانچ کرنے سے 2014 سے جب سی پیک کو آفیشلی لانچ کیا گیا تو وہ اس تعلقات کی وہ ایک ہائی پوائنٹ تھا کہ جب وہ اس لیول تک آ گئے کہ جب چائنا نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ $60 بلین جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ اور انڈسٹریل زون اور دوسرے گوادر پورٹ اور گوادر ہائی وے ایئرپورٹ اور اس طرح دوسرے پروجیکٹس میں لگائیں گے، تو یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات کا وہ ایک ہائی پوائنٹ تھا کہ جب ہمارے تعلقات اس نہج پہ پہنچ گئے۔ اب آتے ہیں ان صورتحال کی طرف کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اب یہ انالسٹ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ توضیحات دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے اپنے تجزیات دے رہے ہیں۔ 2014 میں جب سی پیک لانچ ہوا تو ایک بات تو یہ واضح ہے کہ سی پیک جو ہے نا وہ چائنا کا جو روڈ اینڈ بیلٹ کا جو ایشو ہے وہ یہ اس کا ایک کارنر سٹون ہے۔ یہ چائنا کے ایسٹرن ریجن کو انڈین عربین سی سے ملائے گا، بحیرہ عرب انڈین سی سے ملائے گا، تو یہ چائنا کے لیے، اور یہ کوئی قریباً 3000 کلومیٹر کا وہ ہے۔ صرف روڈ نہیں ہوگا بلکہ ریل لنک بھی ہوگا، اور اس سے پھر چائنا کے لیے ایک تو اپنے پروڈکٹس جو ایکسپورٹ پروڈکٹس ہیں وہ ایک ٹائم ان کو کنزیومنگ جو پہلے 45 ڈیز اور 60 ڈیز لیتے تھے، اٹ ول ٹیک دم ناؤ 30 ڈیز، 15 ڈیز، 20 ڈیز کہ وہ اپنے پروڈکٹ مڈل ایسٹ اور افریقہ تک پہنچا سکے۔ سیکنڈلی، سی پیک کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ امپروو ہوگا بلکہ پاکستان میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی آئے گی اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی آئے گا۔ اب سی پیک جو ہے نا سب سے پہلے تو انہوں نے شروع کرنا تھا کہ ایک روڈ بنایا جائے تو اس سے ایسٹرن ترکستان کو ملا کے وہ امجد، لیکن ہم اور آگے اگر چلیں پلیز، یعنی یہ کہ سی پیک کے علاوہ اگر ہم اور فیکٹرز کو جو ہے وہ اگر ریسنٹلی سی پیک کے تو ظاہر ہے کہ ایک آنکھ کسی کو بھی نہیں باتا، خاص کر ویسٹ یورپ کو، میں کہوں گا کہ امریکہ کو بھی وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں
کہ ایسا نہ ہو کہ چائنا کا انفلوئنس نہ صرف مڈل ایسٹ میں بڑھے گا بلکہ افریقہ میں بڑھے گا، اس ریجن میں بڑھے گا. چائنا کا تو آلریڈی انفلوئنس ہے سینٹرل ایشیا میں. تو کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس آ گئے ہیں جنہوں نے سی پیک کو ڈیمیج کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں ہماری نظر میں، اور اب تک جو رپورٹس آ رہی ہیں، وہ ایک BL ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، جو بلوچستان میں کسی طرح کی بھی چائنیز انویسٹمنٹ کو برداشت کرنے اس پہ ہم امجد ابھی آتے ہیں. یہ موضوع ہمارا الگ ہے. اس کے علاوہ اگر ریاض بخاری میں آپ سے پوچھوں کہ وہ اگر وہ فیکٹرز جو ہیں وہ اگر آپ بتا سکیں ہمیں کہ جن کی وجہ سے کہ یہ ایریٹنٹس جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں، ریلیشن شپ کے حوالے سے تو ایاز امجد نے بڑا تفصیلاً مینشن کر دیا. میں صرف اس حوالے سے اتنا کہوں گا کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے 1949 سے اور پھر 60s میں ہمارا بارڈر ایگریمنٹ سے، پھر 1970s میں جس قسم کا کوآپریشن ہمارا رہا چائنا کے ساتھ، جو ہم نے ٹو وے ہیلپ ہے، مطلب اسسٹنس ہے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں، اور ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بہت ہائی ہے. اسی لیے اس کو ہمالیہ سے اونچا، سمندر سے گہرا اور جو شہد سے میٹھا ریلیشن شپ کہا گیا، اور آئرن بردر کا ہمیں ٹائٹل بالکل دیا گیا. اب یہاں سے سی پیک سے ہم آگے چل رہے ہیں. ہمارے جو ایک تو ریجن میں ایشوز ہیں، پھر چائنا کے بھی ویسٹرن سٹیٹس میں پرابلمس ہیں، ٹھیک، اور سی پیک کے چاہنے والے دنیا میں جو ہمارے خاص مہربان ہیں ان کو شاید یہ پسند نہیں ہے. تو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز، چائنا کے ڈومیسٹک ایشوز، ہمارا نیبرہڈ، اور ہمارے جو ویسٹرن پارٹس کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے، اکنامک ریلیشن شپ، فائنینشیل ریلیشن شپ، وہ جو کنٹریز ہیں ان کو سی پیک کے حوالے سے بہت ریزرویشنز ہیں. ان تمام نے مل کے سی پیک کو بہت سنگین خطرات سے دوچار کیا ہے، جس کا سامنا نہ صرف ہم بلکہ چائنا پاکستان کے جو باہمی تعلقات ہیں ان پر بھی اب اس کا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک بخاری، لیکن اگر میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں کہ سی پیک جو ہے وہ جس طریقے سے چل رہا تھا، پھر وہ ایک دم آ کے 2018 میں جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا، اس کے اوپر مزید پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو پائی. اور اس پر بھی چائنیز جو ہیں وہ ہم سے خاصے ناراض تھے کہ ہم جو ہیں وہ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے. میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی، کہ میں نے جیسے کہا کہ ہمارے جو ویسٹرن ہمارے جو دوست ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، یورپ میں ہمارے دوست ہیں، ان کو سی پیک کے بارے میں ان کی ریزرویشنس ہیں. پھر ہمارے ہاں جو چینج آف گورنمنٹ ہوئی 2017 کے بعد، ان میں کچھ شخصیات ایسی تھیں جن کو سی پیک کے حوالے سے ان کی بھی ریزرویشن تھی. پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے پبلک لیول پہ اس پہ کمنٹ کرنا شروع کر دیا، جو کہ بڑا ارریسپانسبل بیہیویئر تھا. درست، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجودہ صورتحال تک پہنچی ہیں. ہم اس ایشو کو آگے جا کے مزید ڈسکس کریں گے. امجد، لیکن ان تعلقات میں خراب ہونے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا ایریٹنٹس کے آنے میں کہ ایک تو یہ کہ جو IPPs ہیں ان کو پیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. $2 بلین کے قریب جو ہے وہ ڈیٹ ایکیومولیٹ ہوا تھا، پاکستان نے دینا تھا، جو کہ بعد میں وزیر اعظم صاحب جب جون میں اس سال گئے تو انہوں نے $700 ملین کی انہوں نے پیمنٹ جو ہے وہ IPPs کو کی. تو پھر چائنیز جو ہے وہ اس سیکٹر میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے راضی ہوئے. اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک دم جو اس کی اپسرج ہوئی ہے، کہ جس میں کہ 2022 میں کوئی 88 کے قریب جو ہیں واقعات ہوئے، اور پھر 2023 میں 125 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے پاکستان میں، جن میں کہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہیں وہ چائنیز نیشنل کیے گئے. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں آپ کا فیکٹر ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ تھا جس میں انہوں نے جا کے ان ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی، ان کے کنسرنز کو چائنیز کے، کیا آپ کے خیال میں عزم استحکام جو ایک نیا انیشیٹو ہے پاکستان آرمڈ فورسز کا اگینسٹ ملیٹنٹس، کیا یہ پلیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ چائنیز لیڈرشپ کو؟ بدقسمتی سے جب سے افغانستان میں
طالبان کی حکومت یا موجودہ جو حکومت آئی ہے اس کے بعد 73% جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے ٹیررز ایکٹیویٹیز میں، خاص کر پاکستان میں، اور وہ یہ ان ایلیمنٹس نے کیا ہے جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے ایلیمنٹس جو ہے یا جو گروپس ہیں انہوں نے کیے ہیں۔ اب ٹی ٹی پی میں بھی ظاہر گروپس ہیں اور انہوں نے وہ فیکشنز ہیں کہ جو ایک دوسرے سے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ 2017 سے لے کر اب تک 27 چائنیز ہیو لاسٹ دیئر لائفز، جیسے کراچی میں ہوا وہ کنفیوشس وہ جو یونیورسٹی آف کراچی میں، پھر کراچی ایئرپورٹ پہ بھی ہوا، بھی شام میں ہوا، اب ریسنٹلی بھی کراچی ایئرپورٹ پہ ایک واقع ہوئے، پھر گوادر میں بھی پر کانٹیننٹل ہوٹل میں بھی چائنیز پہ ہوا۔ تو چائنیز obviously اس کے بارے میں کافی کنسرن ہے، اور انہوں نے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب گئے تھے چائنا تو اس کے سامنے اور کوئی دوسرا ایجنڈا تھا نہیں، صرف یہ کہ پیسیفائی کرے چائنیز گورنمنٹ کو کہ وی آر ٹیکنگ ویری سیریس اسٹیپس ٹو ریڈیوس اور ایلیمینیٹ دی ٹیررسٹ اٹیکس اگینسٹ دی چائنیز۔ لیکن پھر بھی وہ ایون اب چائنیز نے اس حد تک آ گئے ہیں کہ جی آپ ہمارے یعنی چائنیز سیکیورٹی فرمز کو جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا الاؤ کریں تاکہ وہ یہاں پر چائنیز جو ورکرز ہیں جی میں آتا ہوں، میں اس ٹاپک پر آتا ہوں ابھی جو ہے نا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کافی پریشانی والی بات ہے، اور چائنیز جو ہے نا اس معاملے میں بڑے سیریس ہے کہ جی ہمیں اپنے لوگوں کی ورکرز کی سیکیورٹی چاہیے۔ ٹھیک ہے چائنیز وانٹس ٹو انویسٹ ان پاکستان، لیکن پھر بھی ہمیں بھی تھوڑا ریئلائز کرنا چاہیے کہ دس از اور رسپانسبلٹی، دے آر اور گیسٹ، اور ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو اٹ از اور رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دیم۔ جی میں تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے امجد نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی۔ پاکستان میں چائنیز جو ہمارے بھائی دوست یہاں آئے ہوئے ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے نارتھ اینڈ ساؤتھ ڈویژن کے لحاظ سے کچھ سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ ریز کیا جا چکا ہے۔ ان کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ چائنیز ورکرز اور جو گیسٹ ہیں، جو انویسٹرز ہیں پاکستان میں، ان کی سیکیورٹی ہے۔ ان کا انفراسٹرکچر جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں پاکستانی سیکیورٹیز موجود ہیں۔ یہاں کے حوالے سے ہم نے اسپیشل جو ہے ایس او پیز بھی چائنیز وزٹرز کے لیے جو یہاں آتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی جو پروٹیکشن ہے اس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ جب وہ لینڈ کرتے ہیں پاکستان میں وہیں سے یہ سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرنا اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں ہمارے ریجن میں جو ایشوز ہیں انڈیا کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور بیونڈ دیز ٹو کنٹریز ایز ویل، وہ ایشوز بھی ہیں۔ اس والے سے پاکستان اور چائنا کا بہت اچھا میکنزم پہلے سے موجود ہے، جس میں سیکیورٹی کوآپریشن بھی ہم انفارمیشن کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں پہلے سے کام کر رہی ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کچھ ریلیشن شپ میں کچھ لوگوں نے کچھ ویلاگز میں پاکستان چائنا ریلیشن شپ کو اس میں اریٹینٹ کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جو 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں چائنا ایٹ 79 اور 75 جو اینیورسری تھی ان کی، اس حوالے سے جو سیمینار ہوا اس میں جو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک اسپیچ کی، اس میں کافی لمبی اسپیچ تھی، اس میں انہوں نے کچھ کمنٹ دیے جس سے پہلے اس کمنٹ سے پہلے اس اسپیچ سے پہلے جو ہمارے چائنیز امبیسڈر ہیں اسلام آباد میں انہوں نے اپنی اسپیچ کر لی تھی، اور جب ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسپیچ کر رہے تھے تو وہ آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پروٹوکول کو مطلب ایک سائڈ پہ رکھ فالو نہیں کیا، انہوں نے رائٹ ٹو ریپلائی میں کہوں گا یوز کیا، اور انہوں نے کچھ ایسے کمنٹ کیے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا اور پھر ہمارے ویلاگرز نے پروگرام کرنے شروع کر دیے جی پاکستان چائنا ریلیشن شپ جو ہے شاید وہ سیکیورٹی ناکافی ہونے کی نظر ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ درست۔
امجد، چائنیز کا یہ سٹائل کبھی نہیں رہا کہ وہ اگر ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی معاملے پہ اختلافات ہوں تو وہ پبلکلی جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، لیکن اس سال یہ محسوس کیا جا رہا ہے، بلکہ پچھلے سال سے جو ہے وہ یہ فیلنگز آ رہی ہیں چائنیز لیڈرشپ کی طرف سے کہ وہ پبلکلی جو ہے وہ اب جو ملیٹنسی ہے پاکستان میں، ان کا خیال ہے کہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کافی نہیں ہیں ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو ان کے نیشنلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس پر جو ہے وہ وہاں پر ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بیجنگ میں بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ جو نہ صرف جو ان کے پیپلز لبریشن آرمی کے چیف جو اس سال اگست میں آئے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو ان کے نہ صرف یہ کہ ایمبیسڈر نے جن کا ابھی ریاض بخاری نے ذکر کیا، بلکہ وہ وائس چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ فورم کمیشن جو ہے چائنا کا، ان کے لی چون لن، انہوں نے بھی آ کے پبلکلی یہ کہا کہ وی آسک پاکستان ٹو ٹیک افیکٹو میجرز ٹو پروٹیکٹ دی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف چائنیز نیشنلز انسٹیٹیوشنز اینڈ پروجیکٹس، اور یہ ان کے فارن آفس کی بھی لینگویج جو ہے وہ یہی ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو پبلکلی اب جو ہے وہ یہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کا برملا اظہار کر رہی ہے، تو کیا اس سے ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، چائنیز ڈیفینیٹلی ان کے لیے اپنے نیشنلز کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کا ایک پرائمری کنسرن ہے، اور انفارچونیٹلی چائنیز نیشنل جو اسپیشلی سی پیک پر جو ورکرز ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے نا بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو چائنیز نے اپنی کنسرنز ڈیمانسٹریٹ کیے ہیں۔ 1967 کی سلطان محمد خان ہمارے ایمبیسڈر تھے، انہوں نے ایک دفعہ جب وہ چائنا سے ہانگ کانگ جا رہے تھے، وہ ایک ذکر ہوا ہے، تو وہ چائنیز کا یہ کلچر نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ اجاگر کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کا اب یہ کنسرن جائز ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہے نا وہ چائنیز کو جو ہے نا پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو دیٹس وائی بائیلیٹرل میٹنگز میں انہوں نے کئی دفعہ اس معاملے کو اٹھایا ہے کہ جی آپ چائنیز اسپیشل سیکیورٹی فورسز جو ہے نا ان کو الاؤ کریں تاکہ وہ چائنیز کی وہ جو سیکیورٹی کو جو انشور کریں۔ اور چائنیز یہ اب اسی لیے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ان کا وہ ظاہر ہے کہ صرف چائنیز یہاں پاکستان میں تو نہیں ہے، آل اوور دا ورلڈ چائنیز ہے، اور وہ چائنیز جہاں کہیں بھی ان کو اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنے ورکرز کو ریکال کیا ہے، افریقہ میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، لیکن اب تک اللہ کا شکر ہے کہ چائنیز نے اپنے ورکرز کو پاکستان سے ریکال نہیں کیا ہے۔ تو یہ چائنیز کی اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک اسپیشل جیسچر ہے، ہمیں ان کے اسپیشل جیسچر کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ چائنیز کی دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے سیکیورٹی لیپسز ہو جاتے ہیں۔ اب شام میں جو واقعہ ہوا دیٹ واز پیورلی اے سیکیورٹی لیپس، کیونکہ وہ جو چائنیز جو اپنی بس میں جا رہے تھے دے وینٹ وداؤٹ دی پراپر سیکیورٹی پروٹوکول، اسی لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کی کنسرن جو ہے نا وہ جائز ہے، اور ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ امجد نے ٹھیک بات کی، میں تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ بے شک پاکستان اور چائنا کے جو باہمی تعلقات ہیں، جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ ایشو انڈر لائن کیا جاتا ہے، ریز کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی فارمل ایسی کوئی سجیشن، کوئی پرپوزل نہیں ہے کہ چائنیز سیکیورٹی جو ہے، چائنیز پرسنل جو ہے، سیکیورٹی پرسنل وہ پاکستان میں آ کے تو چائنیز نیشنل کی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کرے، یہ ابھی کوئی فارمل پرپوزل نہیں ہے۔ البتہ کچھ انڈین میڈیا میں اور کچھ ویلاگرز نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ شاید جب چائنیز پرائم منسٹر یہاں آئے تھے تو سائل لینڈ پہ جو سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ ہیں ان کے درمیان شاید کسی میٹنگ میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے، لیکن کسی بھی آفیشیل چینل پہ اس کو ابھی اس کی ویریفیکیشن نہیں کی گئی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تو اس حوالے سے ہو رہی ہیں، چائنیز کی سیکیورٹی، چائنیز ورکرز کی سیکیورٹی، انویسٹرز کی سیکیورٹی، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اسسٹنس دے رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ایس او پیز موجود ہیں، جب بھی یہ ایس او پیز وائلیٹ ہوتی ہیں تو پرابلم ہوتا ہے۔ جیسے یہاں انہوں نے کہا کہ جی شام میں ہمارے جو سیکیورٹی پہ جو لوگ مامور تھے ان کی طرف سے کہیں سستی ہوئی اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ دشمن تو ہمارے موجود ہیں، انڈیا میں ہیں، افغانستان میں ہیں، بیونڈ افغانستان بھی ہیں، تو ہمیں تو الرٹ رہنا چاہیے۔ جو ایس او پیز ہیں اس کو فردر ہم اسٹرینتھن کریں تاکہ چائنیز کنسرنز کو ہم ایڈریس کر سکیں، اور یہی بات پر ہمارے پرائم منسٹر نے جب وہ بیجنگ میں گئے تو انہوں نے میٹنگ میں چائنیز لیڈرشپ کو ری ایشور کیا کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ جی وہ پرسنلی ان کی جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کو سپروائز کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ تو ہمارے ہاں ہائیسٹ لیول پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ادارے اس قابل ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز سامنے آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں۔ درست۔ ریاض، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پیپلز لبریشن آرمی کے چیف پاکستان آئے اگست میں، لی چاؤمن، اسی وقت جو ہے وہ بلوچستان میں بڑا شدید دہشت گردی کا واقعہ ہوا، لیکن انہوں نے اپنا وزٹ کینسل نہیں کیا۔ اسی طرح جب یہ لی چیانگ جو وزیر اعظم ہیں، یہ جب دورے پر آئے ایس سی او سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، اس وقت بھی جو ہے وہ اس سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے یا چند دن پہلے کراچی میں چائنیز نیشنلز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا، جس میں جو 2 چائنیز نیشنل جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو لینگویج تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو وزیر اعظم آئے وہ 11 سال کے بعد پہلے چائنیز وزیر اعظم تھے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے آنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ری ایٹریٹ کیا کہ اسٹریٹجک کوآپریشن جو ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا از کانسٹنٹلی ڈیپننگ اینڈ ہائی لائٹڈ دیئر یونیک اینڈ انبریکیبل ٹائم ٹیسٹڈ آئرن کلیڈ فرینڈشپ۔ تو یہ اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، اور خاص طور پہ وہ 30 پیراگراف والا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ان کے وزٹ کے آخر میں ایشو کیا گیا، اس میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بات جو ناراضگی والی ہے چائنیز کی وہ سامنے نہیں آئی۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو مس پلیسڈ لوگوں کی جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہے یا ان کے آئیڈیاز ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے ریلیشنز میں کوئی بہت بڑا رخنا آ گیا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ غلط ہے؟ اور دیکھیں نا، چائنیز پرائم منسٹر کا جو پاکستان کا دورہ تھا بائی لیٹرل اور ایس سی او کے حوالے سے تھا، بڑا کامیاب رہا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا نے ایس سی او میں پاکستان کو لانے کے لیے بڑا لیڈنگ رول جو ہے وہ بھی پلے کیا۔ اس لیے پہلی جو ہے ایف سی او ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ یہاں ہو رہی تھی، تو چائنیز پرائم منسٹر کا جہاں نا یہ ایک میسیج تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جو ہماری بائی لیٹرل ان کے ساتھ انگیجمنٹ رہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی چیزیں انڈر لائن کی گئیں، ایگریمنٹ بھی سائن ہوئے، ایم او یوز بھی سائن ہوئے، فیوچر کے حوالے سے کوآپریشن کو مزید ڈیپن کرنے کی، گہرا کرنے کی بات ہوئی۔ لیکن یہ جو سیکیورٹی کنسرنز یہ بھی موجود ہیں، یہ زیادہ اب ہائی لائٹ کیوں ہو رہے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ 29 اکتوبر کو جو سیمینار ہوا اور اس میں جس قسم کی باتیں ہوئیں، جس قسم کی اسٹیٹمنٹ پھر ایشو کی گئی فارن آفس سے، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک، یہ جو چیزیں ہیں یہ بائی لیٹرلی اور دا ٹیبل خاموشی کے ساتھ جو ہے اس پہ جو ہے پبلک فورم پہ آ کے بات کرنا، اور پھر اس کو آن کرنا یا ڈس آن کرنا اور ایک دوسرے پر الزامات دینا، نہ یہ پاکستان کا کوئی ایسی پالیسی رہی ہے ماضی میں، نہ یہ چائنا کی رہی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ درست، کبھی ایسا کوئی اختلاف ہمارا پبلک لیول پہ، پبلک فورم پہ نہیں آیا۔ درست، دونوں ممالک میں کسی بھی ریلیشن شپ میں کنسرنز ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور ایڈریس کرنے کا بہترین طریقہ سفارتی ہوتا ہے، نہ کہ میڈیا کو آپ یوز کرنا شروع کر دیں۔ اگر فارن منسٹر صاحب سے کوئی انہوں نے
کوئی بات کہنے میں انہوں نے کوئی غلط لفظ یوز کر دیا ہوگا جو کہ چائنیز امبیسڈر کو مناسب نہیں لگا، بہتر ہوتا کہ اگلے دن وہ فارن آفس آتے اور اپنا کنسرن شو کرتے۔ صحیح۔ اب اگر انہوں نے فورم پر آ کر رائٹ ٹو رپلائی ایکسرسائز کیا تو اس کے بعد ہمیں مزید اس کو آگے بڑھانے کی اسٹیٹمنٹ ضرورت ایشو نہیں کرنی چاہیے۔ درست۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چائنیز ایمبیسی کو ڈنر پہ بلاتے اور وہاں اس پہ ایک سوشل ماحول میں بہتر باتیں ہوتی تاکہ جو تھوڑی سی ایک سچویشن پیدا ہو گئی تھی اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے۔ اور صورتحال کو مزید گمبھیر کرنے کے لیے میڈیا نے اس کو جو ہے نا بڑا ہائپ دیا، بڑا ہائی لائٹ کیا، اور غیر ذمہ دارانہ غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا رپورٹنگ انہوں نے کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھے۔ اور ظاہر ہے اینٹی سی پیک ایلیمنٹس تو اور ایوری ویئر، تو انہوں نے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور خاص کر انڈین میڈیا نے۔ درست۔ اچھا امجد، میں دوبارہ اس طرف آؤں گا کہ وہ جو 30 پوائنٹ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے لی چیانگ کے وزٹ کے بعد، اس میں کہیں بھی چائنیز نے جو ہے وہ ری ایٹریٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ جو ہے تمام سیکٹرز میں، یعنی ایگریکلچرل ٹیکنالوجی ہے یا انرجی ہے، ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس میں ہر جگہ وہ جاری رکھیں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ذرا سا ہم اس کو ہٹ کے اب ذرا ریجن کی طرف آتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور جو بی ایل اے وغیرہ کا جو نیکسس ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے جو ہے اس میں کوئی اب شک نہیں ہے کہ یہ دونوں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے مفادات کو زخم پہنچا رہی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کو بھی جو ہے وہ خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنے طور پر بھی اور کسی اور کے کہنے پر بھی جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کے اسپوکس پرسن احسان اللہ احسان نے یہ برملا کہا ہے کہ جب بھی کوئی چائنیز نیشنل جو ہے وہ پاکستان میں مارا جاتا ہے تو یہ اٹ از اے میٹر آف سیلیبریشن فار اس، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پاکستان کی ریکویسٹ کے باوجود چائنا جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے طالبان گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے میں کہ وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے اور بی ایل اے کو وہ رین ان کریں، کنٹرول کریں۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ چائنیز کی طرف سے ریلیکٹنس کیوں ہے اس معاملے میں؟ چائنا کے افغانستان کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی کافی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، خاص کر منرل ایکسپلوریشن میں، اور آئل جو دوسرے جو ہے نا لیتھیم اور اس طرح کے دوسرے جو ارتھ منرل ہے اس سلسلے میں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چائنیز نے بھی اپنا جو ہے نا اثر رسوخ طالبان حکومت پہ نہیں کیا ہوگا کہ جی آپ ہمارے نیشنل کو جو ہے نا وہ جو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو دو ایلیمنٹس ہیں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی، اور ان کے ساتھ اب تو اسلامک اسٹیٹ والے بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی چائنیز کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ نے تو کئی دفعہ طالبان حکومت پہ اس بات پہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی، اور کئی دفعہ اس مسئلے کو اٹھایا بھی ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ نے ان کو سیف ہیون پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ کائنڈلی ان کو روکے کیونکہ آپ کے علاقے میں ہے، اور نہ ہم اس کے خلاف ریٹیلیٹری ایکشنز لیں گے۔ طالبان حکومت نے اب تک جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو رسپانس کیا ہے، اور اس حد تک کہ جی ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن طالبان گورنمنٹ کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ ہمیں اس بات کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے۔ لیکن اٹ از بیٹر کہ ہم سب تینوں، چائنا، پاکستان اور افغانستان، یہ تینوں مل کے جو ہے نا، کیونکہ سی پیک کا فائدہ افغانستان کو بھی ہے، سی پیک سے جو ہے نا افغانستان کو بھی فائدہ اس وجہ سے کہ وہ سنٹرل ایشیا وایا افغانستان اور دوسری جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ اس سے ایکسپینڈ ہوں گے۔ اور چائنا تو آلریڈی سنا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ واخان کے راستے سے افغانستان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک روڈ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے، اور افغانستان حکومت کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ آج اگر یہ ایلیمنٹس پاکستان میں یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کسی کی سپورٹ سے کر رہے ہیں، تو کل کو یہی ایلیمنٹس ان کے خلاف بھی لڑیں گے۔ ریاض، ابھی جو واقعہ ہوا، ناخوشگوار واقعہ، جس میں کہ ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر نے ان کالڈ فار کچھ سٹیٹمنٹس دیے، میرے خیال میں انہوں نے
جو بریف ان کو دیا گیا تھا اس سے باہر آ کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ باتیں کی جس کو کہ برا منایا چائنیز سفیر نے جو وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے رائٹ آف رسپانس یا رپلائی جو ہے وہ انہوں نے استعمال کرتے ہوئے بہت سخت الفاظ میں جو ہے وہ ان کو ریفیوٹ کیا، ان کے کلیم کو جو ہے وہ. تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ کیا یہ جو اقدام تھا ہمارے فارن منسٹر صاحب کا، کیا وہ مناسب تھا؟ شکریہ ایاز. پہلے میں اس پہ تھوڑی سی بات کر چکا ہوں. میں اس کو مزید ڈفرینٹ اینگل سے کہوں گا کہ فارن منسٹر صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات تو کی ہوگی نا جس کی وجہ سے چائنیز ایمبیسڈر مجبور ہو کر پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رائٹ ٹو اپلائی ایکسرسائز کرتے ہوئے اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کے بعد پھر کچھ کہا. ہوا یہ جو مطلب میں تو اسے کہوں گا کہ جی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی اور فارن منسٹر بھی ہیں وہ، ان سے اگر میں بہت ہی مناسب الفاظ یوز کروں تو میرا خیال ہے ان سے ایک فوپا، ڈپلومیٹک بلنڈر ہوا، ان سے بلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ. وہ ہر اس شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے جو کسی آفیشیل میٹنگ میں، آفیشیل انگیجمنٹ میں اپنے بریف سے ہٹ کر بات کرتا ہے. درست. آپ نے اپنے 35 سالہ ڈپلومیٹ کیریئر میں شروع میں یہ سیکھ لیا تھا کہ آفیشیل میٹنگ میں بریف سے ہٹ کر بات نہیں کرنی، اور خاص طور پہ حساس معاملات پہ جو ہے نا وہ گفتگو اور نہیں کرنی چاہیے. اس وقت بھی جب آپ ایک ایسی لینگویج میں گفتگو کر رہے ہوں جو کہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے. درست. کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو برٹشر بھی ہیں وہ بھی جب آفیشیل میٹنگ میں آتے ہیں تو اپنے سامنے نوٹس رکھے ہوتے ہیں، اس کے مطابق اپنی میٹنگ بریف کے اندر رہتے تو ہوئے. یہ ہمارے لیے، ہمارے وزیر خارجہ کے لیے ایک سبق ہے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ میں کہوں گا ہم سب کے لیے، ہمارے ان تمام کولیگز کے لیے جو ابھی فارن آفس میں ہیں. کیونکہ اس کے بڑے سیریس نتائج ہیں کہ اگر اس طرح کی آپ باتیں کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں، مطلب آپ نے یہ سمجھے بڑے سنجیدہ بات کی اپنی طرف سے کی ہوگی، لیکن جس کے حوالے سے کی شاید اس نے اس کو غلط لیا ہو. شاید آپ نے انگلش لینگویج میں آپ وہ بات نہ کہہ سکے ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں. درست. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی آپ ایک ایسی بات چائنیز پریزیڈنٹ کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو شاید اس نے نہیں کی اپنے نیشنل کے حوالے سے. کیونکہ کوئی بھی پریزیڈنٹ یہ نہیں کہے گا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے لیے اپنے شہریوں کی قربانیاں دے دیں گے. کوئی پریزیڈنٹ یہ بات نہیں کہے گا. اگر وہ کہے گا بھی تو ان کانفیڈنس آف دی ریکارڈ بات کرے گا. بالکل. اس لیے آپ اس کو کسی پبلک میٹنگ میں، کسی پبلک فورم میں آ کر وہ چیز پبلکلی ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے چائنیز ایمبیسڈر کو پروٹوکول کو توڑتے ہوئے واپس آنا پڑا، اور جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہم یہ کر رہے ہیں آج. ورنہ چائنا پاکستان کے ریلیشن شپ وہ ہیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، سمندر سے گہرے، ہمالیہ سے اونچے، شہد سے میٹھے، اور آئلینڈ بردرشپ. بالکل. جہاں یہ باتیں، چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر آپ ریزالو کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نیکسٹ ڈے ہمارے فارن آفس نے، جہاں ہم سب نے بڑا عرصہ کام کیا، انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دی جو کہ نہیں دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس چائنیز امبیسڈر کی اسپیچ کے حوالے سے ایک ایسا لفظ یوز کیا گیا جو کبھی بھی پاکستان چائنا تعلقات میں نہیں آیا. درست. اتنا ٹرسٹ ہے، اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ دوسرے کو مس ریڈ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سمندر سے گہرے ہمارے ریلیشن شپ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ دینی تھی تو میرا خیال ہے کہ فارن آفس کو آئندہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے چائنا کے حوالے سے کہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ آئرن برادر والا ہے. ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ریلیشن شپ ہمالیہ سے اونچے ہیں. ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ریلیشن شپ سمندر سے گہرے ہیں، شہد سے میٹھے ہیں. اگر یہ ہیں تو پھر آپ چائنیز کو سمجھ نہیں سکے، آپ نے ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی. اور دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہمارا ہر کوئی بندہ اٹھتا ہے، جیسے میں نے پہلے انڈر لائن کیا کہ جو ایک حکومت تھی ہمارے ہاں 2018 کے بعد، ان کے کچھ منسٹر اتنی ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیتے تھے سی پیک کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ہمارا جو فیز 2 تھا سی پیک کا وہ ڈیلے ہوا، ہمارے پروجیکٹس امپلیمنٹیشن ڈیلے ہوئی، ہمارے انرجی کے پروجیکٹس وہ لیٹ ہوئے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی سوچ سمجھ کر فارن آفس تک محدود رہنی چاہیے. انہی کو اس حوالے سے کمنٹ کرنا چاہیے. کسی دوسرے منسٹر کو، کسی دوسرے سینئر آفیشل کو فارن پالیسی کے حوالے سے،
فارن ریلیشن شپ کے حوالے سے ان کا لیے بالکل یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اس پہ بات نہیں کریں گے. یہی لیسن ہے اس فیاسکو کا, اس فوپا کا جو 29 اکتوبر کو ہوا. امجد. Yes, I would like to endorse Ambassador Riaz Bukhari's point of view. اور پھر میں اس کو آگے یہ بڑھاؤں گا کہ ایون میں نے اس حد تک دیکھا ہے کہ ڈپلومیٹک ریسیپشنز میں وداؤٹ ایون کنسلٹنگ دی منسٹری آف فارن افیئرز وہ ہمارے ممبرز پارلیمنٹ, ہمارے سینیٹرز, ہمارے منسٹرز, پروونشل منسٹرز, ایون گورنرز تک جو ہے نا دے اٹینڈ دی ڈپلومیٹک ریلیشن. ساری دنیا میں ایک پروٹوکول ہے, سو مچ سو کہ چھوٹے سے چھوٹے ممالک میں ان کی طرف سے ایک آفیشلز جاتا ہے, یا منسٹر لیول ہوتا ہے یا ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے, who so ever is appointed by or nominated by the Ministry of Foreign Affairs کہ only he will attend this diplomatic relations on behalf of the government. تو لیکن یہاں پر آپ جو ہے کسی بھی ڈپلومیٹک ریسیپشن میں چاہے وہ افریقن سے ہو, چاہے وہ ایشینز ہو, چاہے یورپین کنٹریز ہو, چاہے امریکنس ہو, امریکن وہ جو ہے یو ایس ایمبیسی کا جو بھی وہ ہو فنکشن ہو, اس میں تو ہمارے ممبر پارلیمنٹ, ہمارے سینیٹرز, ہمارے ایون منسٹرز تک جو ہے نا وہ وداؤٹ کنسلٹنگ اور سیکنگ دی اپروول آف دی منسٹری آف فارن افیئر وہ جا کے اٹینڈ کرتے. تو یہ ایک پروٹوکول, اسٹرکٹ پروٹوکول فالو اپ کرنا چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ بی ایک SOPs ہونی چاہیے بائی دی گورنمنٹ کہ جی بس صرف جو بھی اب نامینیٹ ہوگا منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے اونلی ہی ول اٹینڈ دی ڈپلومیٹک ریسیپشن. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, ہو سکتا ہے میرے جو دوست کولیگز ہیں فارن آفس میں ان کو شاید اچھا نہ لگے. فارن منسٹرشپ جو ہے یہ فل ٹائم جاب ہے. ہمارے جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں شاید ان کا جو دل ہے وہ ابھی تک وزارت خزانہ میں اٹکا ہوا ہے, اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فارن آفس میں توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے, اور لیسن یہ ہے کہ اپنے بریف سے ہٹ کر بات نہ کریں. درست. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ نے گفتگو سنی. آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ مس پلیسڈ کانسیپٹ ہے کہ چند معاملات کی وجہ سے جو اتنی گہری دوستی ہے چین اور پاکستان کی, اس میں کسی قسم کی کوئی گرم جوشی میں کمی آئی ہے, یا آپس کے خلوص کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا وہ شک کیا جا رہا ہے. ایشوز جو ہیں وہ دو قوموں کے درمیان, دو ملکوں کے درمیان وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور ان کو جو میچور اور اچھے دوست ہیں وہ آپس میں دوستوں کی طرح جو ہے وہ ان کو ریزالو کر لیتے ہیں. اور پاکستان اور چین بھی جو ہے وہ جو موجودہ ایشوز ہیں ہمارے درمیان اس کے اوپر پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید جو ہے وہ جاری ہے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ گہری دوستی کی وجہ سے جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ہم, اس میں ان معاملات کا ایک بڑا اچھا حل نکل آئے گا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ ان کو چاہیے کہ وہ جب ایسے معاملات میں, فارن پالیسی وغیرہ کے معاملات میں جس میں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات حساس نوعیت کے خاص طور پہ ایشوز کے اوپر جب وہ بات کریں, تو جو بریف جو ہے وہ ان کو جو دیا جاتا ہے, جس کے پیچھے ایک پوری انسٹیٹیوشنل تھنکنگ ہوتی ہے, جس کے پیچھے ایک وزڈم ہوتا ہے, جس کے پیچھے ایک تجربہ ہوتا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بریف لکھا جاتا ہے اور ان کو ٹاکنگ پوائنٹس بنا کے دیے جاتے ہیں. اس کے اندر اگر وہ رہیں تو ایک خواہ مخواہ کے جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے کہ دو ملکوں کے تعلقات میں خواہ مخواہ کی مس انڈرسٹینڈنگ یا رکھنا پیدا ہو سکتا ہے, ان کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے. اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اور خواتین جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اور اپنے کامنٹس جو ہیں وہ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں, کیونکہ اس سے ہمیں جو ہے وہ نہ صرف حوصلہ ملتا ہے بلکہ ہماری کورس کریکشن بھی ہوتی ہے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.